جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہا رہے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہیں، وہ سوہنا رب اللہ تعالیٰ سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ کیسے دیکھ سکتا ہے وہ؟ تمہارے لیے معجزے ہوں گے انشاءاللہ، بس تم اپنی دعاؤں پر اور اس سوہنے رب کی رحمت پر بے انتہا یقین رکھو، پھر اس کا ایک کن تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا اور یہ درد اذیت سب ختم ہو جائے گی۔ ابھی صبر کرنے کا وقت ہے، سو تم صبر کرو، وہ رب انجان نہیں ہے تمہاری سسکیوں بھرے سجدوں سے، وہ سب جانتا ہے، بس تھوڑا صبر، بس تھوڑا صبر اور کر لو، پھر تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو، سیاہ تاریک رات کے بعد کا طلوع آفتاب تم دیکھو گے، اور وہ وقت بہت قریب ہے، بس تب تک تم صبر کرو، سوہنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا؟ وہ ساتھ ہے تمہارے اس مشکل گھڑی میں، تو بالکل پریشان مت ہونا۔ اور میں تمہیں ایک بات بتا دوں، دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا ہوگے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستے بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑ ہی دو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ معجزے ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہی ہے جو آپ کو مشکلات سے نکالتا ہے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ خدا ہمیشہ ان لوگوں کو آزماتا ہے جن کو وہ نوازنا چاہتا ہے، تو اگر آپ کی آزمائش چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جلد اللہ آپ کو نوازے گا۔ سکون من پسند چیزوں میں نہیں ہوتا، سکون اللہ رب العزت کے فیصلوں میں راضی ہونے سے ملتا ہے، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ چیز جو تمہیں چاہیے اس کو پا لینے سے ہی سکون ملے گا، تو کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر اس سے بھی سکون نہ ملا تو کیا کرو گے؟ اگر اللہ رب العزت کو ناراض کر کے وہ چیز حاصل کر بھی لو تو آخر کب تک خوش رہ سکو گے؟ اور اگر اس چیز کو پا لینے سے بھی سکونی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تو پھر کہاں جاؤ گے؟ کس کو بتاؤ گے یہ تمہارا انتخاب تھا، یہ بے چینی تمہاری اپنی فرمائش تھی؟ تم کہانی کے ہر اختتام پر اللہ رب العزت کو قصوروار ٹھہراتے ہو، مگر کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ اس چیز کے پیچھے بھاگنے کا فیصلہ کس کا تھا؟ اور سنو، جو رب تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، کیا وہ تمہیں اکیلا تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ کیا آج جس مقام پر تم اتنی قربانیوں کے بعد پہنچے ہو، اس تک پہنچنے کے لیے صرف اللہ رب العزت نے تم سے تمہاری محبوب چیز کی قربانی ہی مانگی ہے؟ کیا اللہ نے تمہیں آزمائش میں ہی مبتلا کر رکھا ہے؟ کیا اس نے تمہیں کوئی خوشی یا کوئی نعمت عطا نہیں کی؟ کیا تم نے رب سے زیادہ محبت کرنے والی اور چاہنے والی ذات دیکھی ہے؟ اپنے آس پاس کہیں، کیا اب تک اللہ رب العزت کے علاوہ ہر محبت کا صلہ دگنا ملا ہے؟ کیا کوئی اور ہے ایسا جس کے سامنے لاکھ غلطیاں کر لو پھر بھی کہے کچھ نہیں ہوتا، نادان ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے کہ جو تمہاری عیب دیکھے اور پھر اس کا چرچا نہ کرے؟ اور کیا کوئی ہے ایسا جو تمہیں مشکل میں ڈالے اور پھر اس سے نکلنے کے اسباب بھی بنائے؟ مطلب اگر امتحان بھی لے تو خود ہی اس امتحان میں کامیابی کی ضمانت بھی دے دے؟ نہیں نا؟ تو پھر کبھی بھی مایوس مت ہونا، صبر کا مظاہرہ کرتے رہنا، اور یاد رکھنا کہ صبر کرنے والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ وہ جو تمہارا بہترین غمگسار اور سہارا ہے نا، رب کائنات، وہ تمہاری آہوں اور سسکیوں کو گواہ ہے، وہ کبھی انہیں بے مول نہیں کرے گا۔ وہ جب تمہیں تکلیف کی انتہا تک لے آتا ہے نا، تو سمجھ جاؤ کہ اب آزمائش ختم ہونے والی ہے۔
اب اللہ رب العزت کن فرمانے والا ہے، اب مناظر وقت حالات سب پلٹا کھانے والے ہیں، اب آسانیاں اور خوشیاں ہی خوشیاں تمہارے نصیب کا حصہ بننے والی ہیں، اب صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے، اب تو بس کن سے فیکن تک کی ہر ادھوری کہانی مکمل ہونے جا رہی ہے، اور بے شک میرا رب اندھیرے سے ہی اجالے نکالتا ہے، جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں ہوتی وہاں سے تمہیں عطا کرتا ہے۔ سکون بس اللہ کی راہ میں کوشش کرنے میں ہے، کیونکہ اللہ اپنی راہ میں کی گئی محنت اور کوشش کا ہماری سوچ سے بڑھ کر صلہ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ تم اس سے مانگنا چھوڑ دو، اس کے سامنے دامن پھیلانا بند کر دو۔ اللہ رب العزت کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کے فیصلوں پر شکوہ نہ کرو، اور یہ تسلیم کر لو کہ جو ہوا بہتر ہوا، اور جو نہیں ہوا اس کا بھی وقت نہیں تھا، اور اس بات پر یقین رکھو کہ اس نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور وہ کبھی بھی تمہیں تکلیف میں نہیں رکھے گا۔ ہاں، اللہ کی مصلحتوں کے پیچھے پیچھے گہرے رازوں کو جاننا ناممکن ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ اس کے فیصلوں کو سمجھنا مشکل ہے، لیکن ان فیصلوں کو قبول کرنا نہیں۔ حالات پر شکوہ نہ کرنا صبر ہے، دعا مانگنا چھوڑ دینا نہیں، اور یاد رکھو کہ جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو تب وہ ساری کائنات تمہیں راضی کرنے پر لگا دیتا ہے۔ جب تم اس کے فیصلوں پر آمین کہہ دیتے ہو پھر وہ بھی تمہاری چاہ پر کن فرما دیتا ہے، پھر وہ حقیقتیں بھی بدلتی ہیں، جو نصیب کا حصہ بھی لکھ دی گئی ہوتی ہیں۔ بے شک میرا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی دعا سیدھا عرش اعظم پر پہنچ جاتی ہے، اور دعا کے دوران تمہاری آنکھوں کا آنسوؤں سے بھر جانا ہی اس کی سب سے بڑی قبولیت کی دلیل ہے، کیونکہ وہ دعا صبر کی انتہا کو پہنچ کر مانگی جاتی ہے، اور صبر کی انتہا کے بعد اکثر معجزے ہو جایا کرتے ہیں۔ اب ناممکن سے ممکن تک کی ہر چیز اب تمہارے ہاتھوں کے اٹھنے پر ہی رکی ہے۔ یاد رکھو عطا شان ہے اللہ کی، اور وہ اپنے در پر آئی فریاد کو رد کبھی نہیں کرتا۔ اور سنو، تمہارا غم اتنا ہی عارضی ہے جتنی کی دنیا جس سے ملا ہے، اور یہ تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور اس کے وعدے سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ وہ سب کی سنتا ہے، چاہے تم گناہ گار ہو یا پرہیزگار۔ وہ سب کا رب ہے، وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تم نے اس سے پہلے پکارا یا سب کچھ ہار کر؟ بس تمہارا یقین ہی تمہیں رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو کرتا ہے۔ پھر وہ تمہاری خطاؤں کو ایسے ڈھانپ لیتا ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ ہو، ہر گناہ ہر خطا سے پاک۔ بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔